یوتھ فورم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین، ہمارے سماج میں بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور بے روزگاری ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کئی اور مسائل جنم لیتے ہیں، جیسے غریبی، بھوک، جہالت اور پریشانی. ناظرین، آج کا نوجوان پڑھ کر بھی اور نہ پڑھ کر بھی بے روزگاری کی زندگی گزار رہا ہے. ناظرین، ہمارے نوجوان بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں کثیر رقم خرچ کر کے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گونا گو مشکلات سے جوجھ رہے ہیں. ناظرین، مجھے راحت اندوری کا یہ شعر برملا یاد آ رہا ہے. کالج کے سب بچے چپ ہے کاغذ کی ایک ناؤ لیے، چاروں طرف دریا کی صورت میں پھیلی ہوئی بیکاری ہے. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ بے روزگاری کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا کیا وجوہات ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ہم بے روزگاری کے اس پہلو پر بات کریں گے، اس پہلو کو اجاگر کریں گے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے. وہ ہے سوسائٹل شیم کی وجہ سے کوئی کام نہ کرنا، یا اس وجہ سے کوئی کام کرنے میں شرم محسوس کرنا یا آر محسوس کرنا. ناظرین، شرم محسوس کرنا ہمارے سماج کا بہت بڑا المیہ ہے جو اس مسئلے کو یعنی بے روزگاری کو اور زیادہ سنجیدہ اور زیادہ پیچیدہ بناتا ہے. ناظرین، آج کے شمارے میں ہم نے جن شرکا کو اس پروگرام میں مدعو کیا ہے ان کا تعلق وادی کشمیر کے مختلف ضلعوں سے ہے، مختلف علاقوں سے ہے. ان کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے ناصر احمد ملک صاحب، ان کا تعلق کپوارہ سے ہیں. چار شریف سے ہمارے ساتھ ہے عادل سلام، اور پلوامہ سے ہمارے ساتھ ہے سائمہ جمال، اور ہانگا ہندوارہ سے ہمارے ساتھ ہے شہنواز قریشی. آپ سبھی شرکا کا میں دل کی امید گہرائیوں سے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. جی ناصر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے سماج میں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بے روزگاری کس سے کہتے ہیں، اس کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کیا ہے، کس نوجوان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوجوان بے روزگار نوجوان ہے؟ بے روزگار وہ شخص ہے جو کام کرنے کے لیے تو تیار ہے لیکن اس کو کام نہیں مل رہا ہے. کام نہیں مل رہا. بالکل. جنرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، ابھی اس کی جو سکولنگ ہے، یہ جو اس کو جو کالج کا ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن اب جب اس نے جو ڈگریز اس نے حاصل کی بالکل تو اس کے بعد اگر اس کو پیڈ جاب نہیں ملتا ہے وہ کہلاتا ہے بے روزگار. بے روزگار وہ کہلاتا ہے. جی. اب ہمارے یہاں کشمیر میں مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے اگر یہاں پہ کوئی لاکھ روپے کماتا ہے دن کو، ایک مہینے کو سوری، یا 1.5 لاکھ بھی کماتا ہے، اس کا اپنا ایک انٹرپرینورشپ بھی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ کماتا ہے، اس کو پھر بھی بے روزگار کہیں گے کیونکہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہے. ہاں، وہ پبلک سیکٹر میں نہیں ہے. اور اسی لیے میں نے آغازن کہا کہ جو پڑھا لکھا انسان جاب تو مانگ رہا ہے، جاب تو کر سکتا ہے، کوئی بھی جاب کے تو بہت سارے نیچرز ہے، وہ جاب کر سکتا ہے، لیکن اس کو جاب مل نہیں رہا ہے، اس وقت ہم اس کو بے روزگار کہہ سکتے ہیں. اب اس بے روزگاری کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. میرے جو یہاں عزیز ساتھی ہے وہ آگے جا کے اس میں بات ضرور کریں گے، لیکن آپ نے بڑا ایک حساس معاملہ چھوا ہے جو آپ نے کہا ہے سوسائٹیل شیم. بالکل. اب دیکھیے، شیم کا جہاں تک مسئلہ ہے، جو آپ نے ویسے بھی اپنی آغازی جملوں میں بتایا کہ شیم کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں دراصل بہت ساری چیزوں پہ حائل ہوتا ہے، ضروری ہے، حائل ہوتا ہے. روزگاری پر تو بات ہوتی ہے، اس کا یہ جتنے بھی وجوہات ہمارے جو شرکا ہے اس پہ بولیں گے، لیکن میرے خیال سے کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا آڑ اس میں آ جاتا ہے تو ہم بات نہیں کر پا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے یہاں کشمیر میں رواج ہے چائے لینا، تو چائے کے لیے سب سے پہلے میں بیکری کے پاس جاؤں گا. جو بیکری شاپ ہے، بیکری جو بیکر ہوگا وہاں سے میں بیکری کی چیزیں لاؤں گا، اور میں یہ مانتا ہوں کہ اس سے جو میرا مہمان ہے اس میں میری ایک اچھی خاصی امیج آ جائے گی اور میری عزت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا. تب تو ٹھیک ہے. جہاں سے بیکری آتی ہے، جو بیکری بنانے والا ہوتا ہے اس کی تہیں ہماری نظر دوسری ہے. بالکل صحیح بات. اور اسی طرح جو ہمارے کارپیٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے یہاں کے کام کرنے کے جتنے بھی یہ اپروچس ہیں، جتنے بھی وسائل ہے، جب کام میں تو ہم واہ کرتے ہیں بھائی اب میں یہ کارپیٹ ڈالوں گا، لیکن اس پروفیشن کے ساتھ منسلک ہے ان کی اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم شیم کا جہاں یہاں پہ تعلق آتا ہے. جی، اس موضوع پر ہم آپ سے مزید بات کریں گے جو سوسائٹل شیم ہے، کس طرح ایک اہم وجہ ہے بے روزگاری کی. لیکن سب سے پہلے عادل، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ
کہ جو بے روزگاری ہے اس کے کیا کیا وجوہات ہیں، آپ بتا دیجیے اس حوالے سے۔ جی فیضان صاحب شکریہ۔ تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں گا بے روزگاری کی، سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے تو ہم بے روزگار ہیں۔ بالکل، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ہزاروں وسائل پڑے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل پڑے ہیں کہ ہم وہ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سرکاری نوکری کے پیچھے لگے ہیں۔ ایک بہت بڑا فوبیا ہے، کیونکہ ہم جو یوٹیلائز، اور بہت بڑی وجہ ہے بے روزگاری۔ بالکل بالکل، سب سے بڑی وجہ یہی ہے، تو ہم وہ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں، حالانکہ پرائیویٹ سیکٹرز میں اگر جائے، ہماری نوجوان نسل جو پرائیویٹ سیکٹرز میں جائے تو وہاں پہ بھی ہم آرام سے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آرام سے وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم وہ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہی المیہ ہے ہماری وجہ سے۔ اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس چیز کی طرف اس کو راغب ہونا ہے، کیونکہ جو سوسائٹل شیم ہے اس کو یہ دماغ میں نہیں رکھنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، اگر وہ یہ سوسائٹل شیم دماغ میں رکھے گا تو وہ آگے نہیں جا پائے گا، اور اس سوسائٹل شیم کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا پا رہا ہے۔ میرا ایک فرینڈ ہے اور اس نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، تو نوکری نہ ملنے کی وجہ سے اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ میں ایک بزنس سٹارٹ کروں، تو اس نے شیپ فارم کھولا، 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے اس نے شیپ فارم کھولا، تو اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اس نے 2-4 لوگوں کو اور کو روزگار دے دیا۔ تو ایک 1.5 مہینہ کے بعد اس کو سوسائٹی کی طرف سے تانے سننے پڑے کہ آپ ایک شفرڈ ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے، اور یہ تانا نہ برداشت کرنے کی وجہ سے وہ ایک ڈپریشن میں چلا گیا، کیونکہ 10-15 لاکھ اس بیچارے نے جمع کیے تھے اور خرچ کیے تھے، تو ایک تانا سننے کے بعد اس نے 1-1.5 سال میں وہ سارا بزنس ٹھپ کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی وہ بالکل اپنے ساتھ ساتھ وہ کئی لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، لیکن سوسائٹل شیم کی وجہ سے ایک تو وہ خود بھی روزگار سے گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ اس کے ساتھ منسلک حالانکہ وہ بھی بے روزگار ہو گئے۔ بالکل، کتنی بڑی اہم وجہ ہے اس کی۔ بالکل، تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر وہ خود سے اگر اس نے خود روزگار ڈھونڈا تو اپنے ساتھ ساتھ اس نے 2-4 لوگوں اور کو روزگار دے دیا، تو اس سوسائٹی جو تانے سننے پڑے اس کو، حالانکہ گھر میں بھی اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، اور گھر والوں نے بھی بتایا کہ اتنی بڑی ڈگری کرنے کے بعد آپ یہاں پہ چلے گئے، آپ نے شیپ فارم وغیرہ کھولا۔ تو یہ ہمارا سوسائٹی کا یہی فوبیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، شروعات چھوٹے سے ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم بڑے بڑے بزنس مینس کی بات کریں تو وہ چھوٹے سے ہی بڑے بن چکے ہیں، اور یہی اصل وجہ ہے۔ ہم پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کروڑ کی نوکریاں مل جائیں۔ صحیح بات ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، یہ انسان کے سوچ پر منحصر ہوتا ہے وہ کس طرح اس کام کو دیکھے، اور چھوٹے ہی کام سے ہم آگے بڑھ کر تو کچھ بڑا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے جرنی آف 1000 miles begins with a single step۔ جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بتا دیجئے کہ کیا کیا وجوہات ہے بے روزگاری کے، آپ میں وضاحت اس پر بات کر دیجئے۔ دیکھیں یہ جو بے روزگاری کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس حوالے سے جیسے ہمارے عزیز شرکا نے کہا کہ بے روزگاری کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے پہلے ہمیں پتہ ہونا ہے کہ بے روزگار ہم کسے کہیں گے اصل میں۔ ایک تو ہوتا ہے باقاعدہ جو کام کرنے کے لائق ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے، اور ایکٹیولی سرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کام کے لیے، جیسے انہوں نے ناصر صاحب نے فرمایا کہ لیکن انہیں کام نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر بھی ایک معیشت میں، اکانومی میں انہیں بے روزگار نہیں، جسٹ وی ڈونٹ کال دیم جسٹ ان امپلائڈ، وہاں پہ ٹیگ کیا جاتا ہے ان امپلائڈ ورکرز، فائن، دے آر کیپیبل آف ورکنگ، وہ کام کرنے کے لائق ہے، تبھی انہیں معیشت میں ان امپلائڈ نہیں کہا جاتا، خالی بے روزگار نہیں، دے آر ان امپلائڈ ورکرز۔ یہاں پہ میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ کافی اہم چیز ہے۔ دیکھیں میں ایک مثال رکھنا چاہوں گی یہاں پہ، دنیا کے جو بڑے نہیں، جو پرانے شہر ہیں، فار ایگزامپل وی آر ہیونگ ڈیماسکس از دیر، جیسے یروشلم ہے، جیسے کائرو ہے، فائن، وہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو 80-90 سال پرانے کام کاج ملتے ہیں۔ ہمارا کتنا ٹریڈیشنل یہ جو کام تھا خوبصورت تھا، کشمیری دستکاریاں، بڑے بڑے مضامین اس پہ لکھے جاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے خود سے ان کا گلا گھونٹ دیا، جیسے اب ہے کہ نہیں، یہ تو دنیا میں مشہور ہے، انفیکٹ نیشنل لیول پہ اس پہ بڑے بڑے مضامین لکھے جاتے تھے، چھاپے جاتے تھے۔ جو پرانے شہر ہیں، لائک میں نے ابھی کائرو، یروشلم جیسے ڈیماسکس جیسے شہروں کی بات کی، وہاں پہ اور ایسا نہیں ہے، دے آر ٹیکنگ اٹ فارورڈ ان اے سبسٹینشیل موڈ، سسٹینیبل موڈ۔ ایسا ہے نہیں کہ ان کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نو، دے آر ٹیکنگ اٹ فارورڈ پراؤڈلی، وہ کرتے ہیں، خود فخر سے کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا اینسسٹرل کام ہے، یہ ہمارے ایسے اجداد کرتے تھے، ایسے ایسے کام ہیں، ان کے پاس اچھے خاصے ذرائع ہوتے ہیں آمدنی کے، اس کے باوجود وہ اس کام میں جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ کیا کیا، ہم نے خود ہم اس کے ساتھ بھی اٹیچ اور سوشل سٹگما، نہیں اس کے ساتھ بھی ہم سٹگما لگاتے ہیں، نہیں ونچ حکم ونچ ہی کم، تو یہ کہتے سب یہ کہتے، لیکن بنسبت یا اولڈ دہلی کی آپ بات کریں،
यहाँ पुरानी दिल्ली में जो नहीं छोटे छोटे वो गली कोचे, वहाँ 80-90 साल पुरानी दुकानें मिलती हैं, छोटी से छोटी चीज बिकती है। और ये तिजारत ही होता है जो सर्कुलेट करता है, मतलब बिजनेस कल्चर जब बढ़ेगा ना तभी इकोनॉमी में सब सर्कुलेट होता है। तो ये है कि छोटी से छोटी चीज बिकती है, वहाँ पे तिजारत काफी ये है। ये तो यहाँ सालों की बात नहीं है, इट्स ऑफ डिकेड्स। वहाँ 80-90 साल पुरानी दुकानें हैं, वो अजदाद की, वो उनका एंसेस्ट्रल होता है, अच्छे खासे जराया होते हैं आमदनी के, उसके बावजूद वो चलाते हैं, काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब काफी दुख होता है इस बात से कि आप खुद देख सकते हैं आर्टिजन्स हमारे कितना बुरा हाल है उनका। बिल्कुल सही। और इतना खूबसूरत काम है ना, मतलब कशिर पर पंजर काम या अगर वो इतनी खूबसूरत, इतनी ग्रेसफुल है ना, कहीं नहीं मिलेगी। बट पता नहीं क्यों, जैसे नासिर साहब ने फरमाया, सजाते हैं काम तो हमें फिर अच्छा लगता है, बट जो ये करते हैं उनकी तरफ से काम के साथ मुंसलिक है, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको इनकरेज करने की जरूरत है। जैसे इन्होंने फरमाया आदिल साहब ने अभी कि प्राइवेट सेक्टर में कोई जाता है, किसी ने पीजी कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो वो कोई अच्छा सा ये काम काज करे। लाइक यहाँ पे एक चीज ये भी है कि हम फॉर एग्जांपल यूरोप की बात करते हैं, मतलब तरक्की उनकी जमीन पे नहीं, तरक्की उनकी यहाँ पे होती है, उनके जहनों में तरक्की होती है, तरक्की पजीरों की जहानत होती है। बिकॉज देखिए बिजनेस कल्चर में यहाँ पे कहना चाहूंगी, यूरोप में बिजनेस कल्चर काफी पहले से वहाँ पे डेवलप था। अब ये नहीं कहेंगे हमारा कश्मीर भाई यूरोप क्यों नहीं बना, नहीं, लेकिन जो वजूहत है ना उस बिजनेस कल्चर को आगे, मतलब वो फ्लोरिश हुआ, अभी भी चल रहा है, सक्सेसफुल है, वजूहत की तरफ तो देख सकते हैं ना अपनी तरक्की के लिए। वहाँ पे क्या है, देखिए वहाँ पे टीनेजर की हम लेंगे, हमारी नजर में तो बच्चा हुआ 15-16 साल का टीनेजर है, वो अपने काम के लिए वो स्लॉटर हाउस में सिंपली काम करता है, स्लॉटर हाउस में काम करेगा, मतलब 15 पिदाशु सुकाड़न, अपनी पढ़ाई वो स्टडीज फंड करता है। ऐसा नहीं पढ़ाई लिखाई छोड़ दी तो बस छोड़ दिया बंदे ने, अभी कर रहा है ये काम, वो अपनी स्टडीज फंड करता है, अलग से अपार्टमेंट लेता है, अपने वो पर्सनल काम भी खुद करता है, खर्चात भी उठाता है, अपनी स्टडीज को फंड करता है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा कहेगा, बेसिकली मैं बात नहीं करूंगी दूसरों की, उसके पेरेंट्स से नहीं घर पे ये ताने की, जैसे उन्होंने फरमाया, ताने देंगे कि तशी पूजगार से तशी यस्से करूं, इट हैपेंस। बिल्कुल सही बात है। हमें अपने घर पे, और जैसे प्राइवेट, जैसे ये भी काफी वजह फरमाया साहब ने कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जैसे डिस्पैरिटी हम करते हैं, हम इनडिफरेंटली इसको ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक आंटी से, मतलब उनकी बेटी का निकाह हुआ, तो मैंने सही से मतलब मुबारकबाद दी उन्हें कि आपकी बेटी का ऐसे निकाह हो गया, तो चलें क्या कर रहे हैं आपके जमाई जी, तो पर मतलब मुझे तो वन प्राइवेट इशू, इट वाज लाइक दिस, प्राइवेट प्रोनाउंस करते करते उनके माथे पे इतनी शिकन थी ना, सामने वाला डेफिनेटली कहेगा बेचारा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बंदा डेडिकेशन है, हार्डवर्क है, सही से काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में 40-50 हज़ार फैच कर रहा है, क्या मसला है, वेयर डज द इशू लाई, क्यों हम कहेंगे? क्योंकि हमारे जहन में नहीं, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है भाई वो एम्प्लॉयड है, जिसके पास नहीं, हमें बेरोजगारी की डेफिनेशन ही पता नहीं है, पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इशू है? जिसने पीजी कर रखा है, बीएड कर रखा है, किसी ने अच्छी खासी डिग्री है, क्यों नहीं वो जा सकते? जैसे इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आपको पता है कितना सेल्फ सफिशिएंट कर सकती हैं, सही बात है, जिसमें हमारा सिल्क वीविंग आता है, कॉटन वीविंग आता है, मेटल हैंडीक्राफ्ट्स आता है। जी जी। तो ऐसे करके ठीक। जी शाहनवाज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके अलावा क्या क्या वजूहात है बेरोजगारी के, सोसाइटल शेम के अलावा? जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो कि हम बात कर रहे थे, इसमें क्या है, ये हमारा थ्योरी बेस्ड सिस्टम है जी, ठीक है। तो जो भी हम कहते हैं कि ये 200 साल पुराना सिस्टम है हमारा जी, क्योंकि अभी भी बिल्कुल वैसे ही लाइक ब्लैक बोर्ड्स अब चेंज हो गए हैं व्हाइट बोर्ड्स में, लेकिन फिर भी वैसे ही पढ़ाई करते हैं हमारे बच्चे आज भी। बिल्कुल। लेकिन क्या है, हमें चाहिए कि हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो थ्योरी बेस्ड है, इसको प्रैक्टिकल वे में जी, लाइक हम कह सकते हैं जैसे वेस्ट में है कि प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो एक हार्ट पढ़ता है, बिल्कुल। जब हम पढ़ते थे तो टीचर क्या करता था, एक बोर्ड पे एक ह्यूमन हार्ट बनाता था, तो उसमें दिखाता था कि फॉर एग्जांपल दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वीन, तो ऐसे सर्कुलेशन होगी, ऐसे ये होगा, ऐसे वो होगा। लेकिन आज क्या चाहिए हमें चाहिए कि फॉर एग्जांपल आज एडटेक जो आया है हमारा, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें जो हमारे बच्चों की तालीम है ये विजुअलाइजेशन से होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें विजुअलाइजेशन से क्या होगा, प्रैक्टिकल वे में बच्चे को पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल हार्ट कैसे फंक्शन करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जब वीडियो देखा, विजुअलाइजेशन जैसा आप जानते हैं कि अगर आप कोई मूवी देखते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव वॉच्ड अ मूवी समवेयर लाइक अ ईयर अगो, ठीक है, तो आपको हम पूछेंगे उसके बारे में कि आपको वो सीन याद है, फलाना सीन है फलाना, तो आप रिकैप्चुलेट करके बता सकते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, सो यू विल रिमेंबर इट, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही अगर स्टूडेंट को हम दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल एक क्लास में, एक स्मार्ट क्लास पे वीडियो दिखाएंगे कि बच्चा हार्ट ऐसे फंक्शन करता है, ठीक है, तो ब्लड ऐसे पंप होगा, सर्कुलेशन ये होगी, तो ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल ये बायोलॉजी की नहीं है, अगर फिजिक्स भी ऐसे पढ़ाएं, अगर हम इंग्लिश भी ऐसे पढ़ाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ग्रामर पढ़ाने में कोई हम उनको
लाइक पंक्चुएशन पढ़ाने में कोई वीडियो दिखाएं, बिल्कुल ठीक है, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली उसके माइंड में चला जाएगा, ठीक है, तो उसको क्रेविंग करने की जरूरत नहीं है, यानी एग्जाम्स में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो जो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, जो 200 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम था, जो स्किल सेट लैग कर रहा था, एडटेक की वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल इनमें वो स्किल्स आ जाएंगे, ठीक है, तो लाइक बाद में क्या होगा, फॉर एग्जांपल उनको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब स्किलफुल होंगे। एग्जैक्टली जब उनके पास स्किल्स होंगे तब उनको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं होंगे, दे विल क्रिएट देयर ओन जॉब्स। जी बिल्कुल, ठीक है ना, जब उनके पास वो स्किल्स होंगे। जी बिल्कुल। जी नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल जॉब्स थे, क्या आपको लगता है कि उनको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, या क्या मिसाल के तौर पर कांदरबान तथ बेकरी बनाने जरूरत, सुस दुकान बुटीक बनाने जरूरत, बेस मिसाल के तौर पर ऐसे कटाई दुकान जो नाई की दुकान है उसको सैलून बनाने की जरूरत है, तब जाके जो हमारे नौजवानों में इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा इन कामों में। हमारा जो कल्चर है यहाँ पे कश्मीरी कल्चर, उसमें सबसे पहले जितनी भी चीजें, लेकिन एक अहम चीज है कि वाजवान, बिल्कुल उसके हम सारे शेदाई होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो वाजवान बनाने वाला होता है, बिल्कुल इसके और हमारी नजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल, तो जब कल हमारे जैसे उन्होंने वजह फरमाया कि जो एक स्टिग्मा बना हुआ है, देखिए हम रह रहे हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड, बिल्कुल पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी हम बात अभी वही पैरोकिल माइंड सेट लेके बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। तो आदिल साहब ने भी बड़ा वजह फरमाया कि इनके दोस्त के हवाले से ये सोशल स्टिग्मा है, यही तो सोसाइटियल शेम है ना, बिल्कुल यही है। अब इनके दोस्त वो जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बन गए थे, जॉब गिवर बन गए, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा भी एक इंस्टीट्यूट है, सही बात, तो कम से कम वहां 10 लड़के काम कर रहे हैं, तो मैं पहले जॉब की तलाश में था, फिर मैंने अपना टाइम कंज्यूम किया कि मैं क्या कर सकता हूं, अल्लाह ने मुझे टैलेंट दिया हुआ है, मैं इसका बड़ा इस्तेमाल कर सकता हूं और इसको चैनलाइज करके मैं एक दिशा पे आ गया। अब जहां तक इसकी बात है, आपने कहा कि जितने भी हमारे ये जो काम है यहाँ पे कश्मीर में, अब इनको अगर हम मॉडर्न लाइन्स पे करें, स्कोप है, क्योंकि आप 21वीं सदी में रह के भी अगर वही तस्वर वही बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये इम्प्रॉपर कहना होगा कि हम बिल्कुल इसमें रह रहे हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। देखिए हमारे पास एक बच्चा आता था यूपी का, बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, था तो वो सैलून से, बिल्कुल। अब मैंने उसे कहा भाई आपने अंग्रेजी सीखने की क्या जरूरत है आपको, कहा सर मुझे कनाडा जाना है, मुझे कनाडा जाना है, वहां पे मुझे ये पैकेज मिल रहा है, बिल्कुल। और इस हवाले से गवर्नमेंट भी अब बड़ी संजीदा है, क्योंकि जो नेशनल पॉलिसी जो है, न्यू नेशनल पॉलिसी 2020 की, इसमें जितने भी कोर्सेज कराए जा रहे हैं वो सारे अब स्किल बेस्ड है। देखिए आप ये ट्रेडिशनल तालीम लेके नौकरी नहीं दे सकते, तो स्किल का होना बड़ा जरूरी है। जैसे शीप रेयरिंग की आपने बात की, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें बहुत बड़ा एवेन्यू है, आप इससे एक नहीं पता नहीं कितने हजारों जॉब्स जनरेट कर सकते हैं इस चीज से। बिल्कुल। आदिल मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या स्कीम्स है, अगर उनकी पब्लिसिटी हो जाए, अगर लोग अवेयर हो जाए उन स्कीम्स के बारे में, तो उससे भी हमारे लोग जो है वो रोजगार कमा सकते हैं। जी फैजान साहब, ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो स्कीम्स यहाँ पे है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, और बेशतर नौजवानों को ये नहीं पता कि स्कीम्स क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक मुमकिन स्कीम चल रही है, तो हमारी नौजवान नस्ल, बेशतर नौजवान नस्ल को ये नहीं पता है कि इसमें क्या है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्कीम्स यहाँ पे और भी आने वाली है, सरकार की तरफ से हर साल स्कीम्स आ रही है और फंड भी कर रहे हैं अच्छे से, तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अच्छे से वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मुमकिन स्कीम एक है जहाँ पे हजारों लाखों नौजवान नस्ल आराम से वो फंड यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्कीम्स बहुत ज्यादा यहाँ पे है, लेकिन लोग अवेयर नहीं, बिल्कुल लोग अवेयर नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्जांपल किसी और स्कीम की, बिल्कुल मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया, इसके रिलेटेड बहुत सारी, बिल्कुल उम्मीद स्कीम भी है एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड है लेकिन हमें पता नहीं है, अवेयर नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमें अवेयरनेस की जरूरत है, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्किल डेवलपमेंट है वो लैकिंग है हमें, सबसे बड़े, जैसा कि शहनाज साहब ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे वो लैकिंग है। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी स्किल डेवलपमेंट की, तो आराम से हम यूटिलाइज कर सकते, स्कीम्स को आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। जी जिस साइमा मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम वेस्ट की बात करें, हम उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर है, हम उनको कॉपी कर रहे हैं, उनका कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीजें बुरी भी है, लेकिन उसके अलावा वेस्ट की कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मिसाल के तौर पर
DC آفس میں وہاں پر کوئی بڑا ملازم جو ہوتا ہے آفس میں کام کرنے والا, اگر اس کے پاس کوئی سکل ہوتا ہے, اگر اس کو کوکنگ آتی ہے, وہ شام کو پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے, کسی ریسٹورینٹ میں شیف کے طور کام کرتا ہے, بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ سڑک پر برگر بیچتا ہے. لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایسا اپروچ نہیں ہے, ہم کیا دیتے ہیں, ہم تانے دیتے ہیں, یہ وجہ ہے. لیکن سوال میرا آپ سے دوسرا ہے, وہ یہ ہے, مجھے آپ بتا دیجئے کہ سیلف امپلائمنٹ کے زمرے میں کیا کیا آتا ہے اور وہ کس حد تک اس جو بے روزگاری کا ایشو ہے اس کا سدباب ہے. جی دیکھیں, اس بات کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جو میں بتانا چاہوں گی, ایک اکانومی کے لیے اوور آل. پہلے میں بات کروں گی بے روزگاری کے حوالے سے کہ بڑھتی کیسے ہے. یہ ایک معیشت کے مطلب اس سٹیج پہ, ایک اکانومی کے اس سٹیج پہ بڑھتی ہے, آئی کین سے جس سٹیج میں ہم کرنٹلی ہے, دیٹ از اے ریسیسڈ موڈ ہے کہ نہیں, جیسے ہماری اکانومی ریسیشن میں ہے ابھی. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا, ایک طرح کی جیسے ان امپلائمنٹ کے کافی سارے ٹائپس ہیں, ماشاء اللہ سے پتہ ہی ہوں گے آپ کو, بٹ یہاں پہ ایک طرح کی ان امپلائمنٹ ہے جسے ہم ڈیمانڈ ڈیفیسٹ ان امپلائمنٹ کہیں گے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں فار ایگزامپل ایک کمپنی کی ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو, لیکن مختصر وقت ہمارے پاس کم ہے. جی بتا دیجیے آپ. شیور. تو وہ کیا کریں گے, جیسے ڈیمانڈ ان کے گڈس اینڈ سروسز کے لیے کم ہو جاتی ہے, وہ پروڈکشن کو کم کریں گے اوبویسلی, اس کے اکارڈنگ وہ کیا کریں گے, ورک فورس کو لے آف کریں گے, ہے کہ نہیں. ویسے کر کے ڈیمانڈ ڈیفیسٹ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑھتی ہے. تو اس کے لیے کافی ضروری ہے ایک اکانومی, ایک معیشت کا خود کفیر ہونا, سیلف سفیشینٹ ہونا, اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ سیلف امپلائمنٹ ہے. کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے, جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ جو اسمال اسکیل اور کاٹیج انڈسٹریز میں جانے کے لیے تیار ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں اس میں, جیسے میٹل ہینڈی کرافٹس ہے ہمارا سلک ویونگ ہے, کاٹن ویونگ ہے, ایون کارپیٹنگ ہمارا کتنا اچھا یہ جا رہا تھا. تو اس میں جیسے آپ نے کہا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ وہ انوویشن کہیں گے اکنامکس میں. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا یہ کارپیٹ ہے وہ تو شاید یہیں سے بنا. ایگزیکٹلی, دیٹس دی پوائنٹ, وہی بات ہے. تو وہ جو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ٹرم میں یوز کرنا چاہوں گی, دیٹس انوویشن. جیسے آپ نے کہا اس میں چینج چاہیے, ہم اسی طریقے سے نہیں چلائے, روایتی طور ہم نہیں چلائے وہ چیزیں تاکہ ہمارے جوان اس کی طرف مائل ہوں, تو اس کی طرف مانوس ہو, اس کے لیے ہمیں انوویٹو میجرز چاہیے. جی شہنواز, مختصر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو ایک بے روزگار نوجوان ہوتا ہے اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے, جو بھی ایک بے روزگار نوجوان ہے, یہ اس کی خود کی پرابلم نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ڈیپ ڈاؤن دیکھیں, یہ اگر کوئی جوان بے روزگار ہے تو اس کی خود کی پرابلم نہیں ہے, یہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کی بھی پرابلم بن جاتی ہے. تو فیملی کے ساتھ ساتھ یہ پورے قبیلے کی پرابلم بن جاتی ہے. تو جب ایک قبیلہ ایک پرابلم میں ہے تو پورا سماج پرابلم میں آ جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ جوان جو ہے, فار ایگزامپل کبھی ان کے گھر میں مہمان آئے تو پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. بالکل, کیا کر رہا ہے. تو ان کے پاس اس کے لیے کوئی جواب ہی نہیں ہوتا, بیکاز بچہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پرابلم کی وجہ سے اس کو کیا ہوتا ہے, بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے سوسائڈز آج کل ہماری سوسائٹی میں عام ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وجہ ہے اس کی. تو بے روزگاری ایک دیکھیں گے, بے روزگاری ایک مطلب فار ایگزامپل ایک پرسن کی پرابلم نہیں ہے. اگر ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن دیکھیں, ساتھ ساتھ بھی فیملی بھی سفر کرتی ہے, پوری سوسائٹی کی پرابلم ہے ایکچولی یہ. جی 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 جی. میں ناصر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہاں پر شرم محسوس کرنے کا, لیکن اگر ہم ویسٹ کی بات کریں وہاں پر ایسا نہیں ہے. اور ایک انگریزی ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ ورک از ورشپ, اور یہ کسی خاص کام کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کام کے لیے کہا گیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جو ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے یہاں پر, یہ کس طرح چینج ہو سکتا ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ این جی اوز کی کیا ذمہ داری ہے؟ اداروں کی کیا, تعلیمی اداروں کی کیا ذمہ داری, تاکہ ہم بھی پریگمیٹک اینڈ پریکٹیکل بن سکیں؟ دیکھیے فیضان صاحب, جب تک نہ آپ لوگوں میں اس بات کو اویئر کریں گے, بالکل یہ ایسا مسئلہ ہے, اس کو لوگوں کو اویئر کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے اس معاملے میں, تاکہ وہ سمجھ سکے کہ مسئلہ کیا ہے. جیسے مجھے گھر بنانا ہے, کیا میں خود بنا سکتا ہوں؟ نہیں بنا سکتا ہوں. ان کے لیے جو لوگ مجھے چاہیں وہ تو اور ہی ہے نا, اسی سماج سے ہے نا. صحیح بات ہے. تو جب تک میں اس چیز کو خود ایکنالج کروں, مانوں اس چیز کو, اور جتنا بھی سماج میں جا کے ایجوکیٹ کروں, ٹھیک ہے, جتنی بھی ہمارے آرگنائزیشنز ہیں وہ یکجٹ اس پہ کام کریں, تب جا کے اس مسئلے سے ہم باہر آ سکتے ہیں. تو میں ایکنالج کروں اس بات کو, بھائی جب میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, یہ کوئی دوسرا کام کر سکتا ہے, یہ وہ کام نہیں کر سکتا جو میں کام کر سکتا ہوں, یہ اپنے ڈومین میں بڑا صحیح ہے, میں اپنے ڈومین میں بڑا صحیح ہے. تو اس کو ایجوکیٹ اور اویئر کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا بھی ہمارا جو بالخصوص جو آپ نے یہ کہا کہ جتنی بھی گورنمنٹ یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یہاں پہ ہے, وہ اس اور میں ماس کنٹیکٹس, پبلک اویئرنیس کرے, پروگرامز کنڈکٹ کرے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کرے, تاکہ شاید ہم اس مسئلے سے باہر آ سکتے ہیں. صحیح بات.
جی آپ بتا دیجیے مختصراً کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے کہ کس طرح سے ہم اس مسئلے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ جی فیضان صاحب، ہمارے جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہے، وہ ڈفرینٹ انجینئرنگ کالج سے پڑھ کے آئے ہیں اور ابھی کچھ کام نہیں کریں، گھر پہ بیٹھے ہیں، تو ان کو اسکل کی ضرورت ہے. جو ہماری آلریڈی این جی اوز یہاں پہ ہے یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، تو ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے. صحیح بات. جو ہمارے ٹریڈیشنل ورکس ہیں یہاں پہ، جو آپ نے بتایا ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ماڈرنائز تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی اسکل ہوگا. ہمارے پاس ابھی اسکل اویلیبل نہیں ہے، تو اس کو انفارم کرنا ضروری ہے، ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. این جی اوز کی یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کریں اور اسکل ڈیولپمنٹ دو، ان کو ایسی اسکل ڈیولپمنٹ دیں تاکہ وہ آگے سے آرام سے وہ ماڈرنائز کر سکتے ہیں. جی سائمہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی اس میں ہمیں بنیادی طور جو ہے اپنی ذہانت بدلنی ہے میرے حساب سے. جیسے اس میں سیلف امپلائمنٹ کافی امپورٹنٹ ہے. جابس ایک تو اپنے لیے، ایک تو دوسروں کے لیے جنریٹ ہوں گے اوبویسلی، اور اس کے اکارڈنگ ہم ایک تو سیلف سفیشینٹ ہونا اکانومی کا. سیلف سفیشینسی کی بات کروں گی میں، سیلف امپلائمنٹ کی بات کروں گی میں. جیسے آپ ایجوکیشنل ایمز میں دیکھتے ہیں مہاتما گاندھی جی نے رکھا ہے بریڈ اینڈ بٹر ایم، جیسے ہم اس میں ورک ایکسپیرینس ڈال سکتے ہیں تاکہ کل کو جو سیٹ مطلب سکل سیٹ ہے بچے کا وہ ڈیولپ ہو جائے، اس کے آگے وہ ایٹ لیسٹ اپنے لیے تو کچھ کر سکے. ایسی چیزیں ہمیں ورک ایکسپیرینس انکلوڈ کرنا چاہیے. جو ہماری ٹریڈیشنل جیسے دستکاریوں کی بات کی میں نے، ان کو بہت زیادہ آگے لینے کی ضرورت ہے. ان کے بارے میں ہمیں ذہانت بدلنے کی ضرورت ہے. ان کو مطلب ان کو پریولیج کرنے کی ضرورت ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں. باقی سیمینار اویئرنیس کیمپس یا جیسے وجہ فرمایا انہوں نے، تو وہ بھی ضروری ہے سائڈ بائی سائڈ. جی شہنواز آپ بتا دیجیے اس حوالے سے کس طرح سے یہ بے روزگاری جو ہے کسی حد تک کم ہو سکتی ہے اور کس کس کی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے آپ بتا دیجیے مختصراً. دیکھیے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ہماری جو گورنمنٹ ہے اور جو بھی ہماری نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، ان کو لائک میگا اویئرنیس کیمپس لگانے چاہیے. فار ایگزامپل ہمارا جو یوتھ ہے ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. ان کا جو فار ایگزامپل ابھی وہ ڈپریشن میں ہے، ان کو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل سم ویئر ڈاؤن دا لائن دے آر تھنکنگ لائک دے کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. فار ایگزامپل دے آر ناٹ perfect for doing some kind, be that a job for ₹1,000 or ₹10,000. They think that they are not perfect for that. اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیسے چینج ہوگا؟ جب ہماری سرکار، ہمارا جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سے مل کے کام کریں گے، جو ورک شاپس آرگنائز کریں گے، سیمینارز آرگنائز کریں گے، اور ڈفرینٹ جو بھی لائک پاسبلٹیز ہیں اویلیبل، ان کے بارے میں لوگوں کو اویئر کریں گے. لائک جو بھی ہمارے نوجوان ہیں، یوا ہیں، ان کو اویئر کریں گے اس کے بارے میں. تو یہ ممکن ہے کہ مطلب دیر سے ہی، لیکن بے روزگاری جو ہے دور ہو سکتی ہے. تب جا کے یہ بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے، اور جو ہمارا سماج ہے اس کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. بالکل. جی ناظرین، بے روزگاری کے حوالے سے آپ ہماری یہ خصوصی گفتگو سن رہے تھے. ناظرین، اگر انسان کے پاس کام کرنے کا جذبہ ہو، حوصلہ ہو، تو ہمارے یہاں پر، ہمارے سماج پر گورنمنٹ کی جانب سے کئی سکیمز ہے، لیکن انہیں پبلکسٹی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے ان سکیمز کا فائدہ اٹھا سکے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ. من کی بات ہے.